ہم ابراہیم تو نہیں بن سکتے، لیکن ان کی نقش قدم پر چلنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں۔ ہم اسماعیل نہیں بن سکتے، لیکن ان کی نقش قدم پر چلنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں۔ ہم ایوب نہیں بن سکتے، لیکن ان کی نقش قدم پر چلنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں۔ ہم حاضرہ اور سائرہ نہیں بن سکتے، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نہیں بن سکتے، لیکن ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیر کے دھول کے برابر بھی نہیں ہیں، مگر ان کے حیات طیبہ کے بارے میں جان کر پڑھ کر اپنی زندگی میں تو لا سکتے ہیں، عمل کر سکتے ہیں۔ سوچئے، ہم تو قربانی بھی صلے کی لالچ میں دیتے ہیں، ہمیں رب کی رضا کیسے حاصل ہوگی؟ ہم کبھی ابراہیم علیہ السلام جیسے قربانی دی کر تو دیکھیں۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ ہم نیکوکاروں کو ایسے ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔ کیا ہم نیک ہیں؟ نیک ہیں بھی تو کون سے، او والے جو چند آزمائش کے بعد کہیں اللہ میں ہی کیوں اور کب تک؟ قربانی ایسی ہو کہ چہرے پہ مسکراہٹ ہو، دل میں سکون ہو۔ اللہ آپ ایسے راضی ہیں، میں بھی راضی ہوں۔ ہم جس نبی کریم کی امت میں سے ہیں، اس حساب سے ہمیں تو یہ کہنا چاہیے، یا اللہ ہم اور ہماری نسلیں تیری آزمائش کے لیے حاضر ہیں۔ ہمارا مال، ہماری جان، ہماری ہر عزیز شے اور انسان تیرے لیے قربان۔ بس ہمیں ثابت قدم رکھیں، ہم آپ کے کمزور بندے ہیں۔ ہمیں اپنے عزیزوں پر نہیں، اپنے نفس پر چھرا پھیرنا ہے۔ بس اللہ کے لیے وہ چھوڑ دینا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ ہم آزمائش میں پورا اترنے سے پہلے ہی کہہ دیتے ہیں کہ اب ہمارا صلہ کہاں ہے؟ ہم نے اتنا صبر کیا ہے، وہ بھی جس میں 100 شکایتیں ہوں، اور پھر ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے صبر کا پھل کہاں ہے؟ کب ملے گا؟ کیسے ملے گا؟ ہماری کیا اوقات ہم اللہ کے لیے قربانی دیں؟ ہم سے اس نے مانگا ہی کیا ہے؟ وہ کسی چیز کا محتاج کب ہے؟ وہ تو بس آزماتا ہے اپنی ذات پہ اپنے بندوں کا توکل اور مشکل حالات میں کرنے والا صبر۔ وہ بھی کس لیے؟ تاکہ ہمیں دنیا اور آخرت میں بہترین انعامات سے نوازے۔ لیکن ہمارا کیا حال ہے جب کبھی ہمیں اپنا من پسند شے چھوڑنا پڑے، ہماری کچھ خواہشیں پوری نہ ہوں، مال، اولاد یا والدین کے ذریعے آزمائے جائیں، تو ہم کہتے ہیں ہم ہی کیوں؟ ہماری محبت یا عشق تو ہم کہتے ہیں ہم ہی کیوں؟ یہ اس لیے نہیں تھا کہ وہ اللہ کے خلیل تھے، اس لیے وہ ہی یہ کر سکتے ہیں، بلکہ اس لیے تھا کہ ہمیں بھی اللہ کے ایک حکم پر اپنی من پسند چیز اور انسان قربان کرنا ہے، اور ماتھے پر بل اور دل میں بدگمانی کو گھر نہیں کرنے دینا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ یہ یاد رکھے، ہر انسان کی آزمائش اس کی طاقت کے حساب سے ہوگی، اور حضرت ابراہیم کی آزمائش ان کی طاقت کے حساب سے لی گئی۔ لیکن اگر اس وقت ان کا توکل ذرا سا بھی ڈگمگا جاتا تو آج ہر ماں کو اپنا لخت جگر قربان کرنا پڑتا۔ یہ محض ان کا توکل اور صبر نہیں تھا، بلکہ یہ ہم پر احسان ہے کہ آج کسی ماں اور کسی باپ کو اپنا لخت جگر قربان نہیں کرنا پڑ رہا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے، یہاں کس نعمت کی قربانی کا کہا جا رہا ہے؟ اس نعمت کا جو پہلے ہی بڑی دعاؤں، سسکیوں اور آنسوؤں کے بعد عطا ہوئی اور پھر حکم ہو رہا ہے اس کو قربان کرنے کا۔ تو ماتھے پر بل نہ آئے، کوئی سوال، کوئی شکوہ نہیں، دل میں یہ خیال تک نہیں آیا میں ہی کیوں، میرے ہی ساتھ ایسا کیوں؟ اتنی مدت اور صبر کے بعد جو نعمت عطا ہوئی اسے بھی قربان کر دوں، اور لے چلے اپنے ساتھ اسماعیل علیہ السلام کو۔
سبحان اللہ۔ بس جب دونوں نے تسلیم کر لیا اور اس نے پیشانی کے بل ڈال دیا اور ہم نے اسے پکارا کہ اے ابراہیم، نے خواب سچا کر دکھایا، بے شک ہم اسی طرح نیکوکاروں کو بدلہ دیا کرتے ہیں، البتہ سری آزمائش ہے، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے عوض دیا۔ دراصل کبھی ہم نے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش نہیں کی، کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی، کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ انبیاء کرام کے حالات زندگی سے ہمیں کیا سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کیا منظر تھا اس وقت جب اتنے طویل عرصے تک اولاد کی نعمت سے محروم رہے، پھر حضرت ابراہیم نے رب العزت کی بارگاہ میں استدعا کی، اے رب، مجھے نیک صالح لڑکا عطا کر۔ اتنی دعاؤں اور رات کے آخری حصوں کی طلب کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد نرینہ سے نوازا، اور پھر جب ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچے تو ابراہیم نے کہا، بیٹا میں خواب دیکھتا ہوں، گویا تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تم بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے، کیا کہتے ہو؟ قرآن کریم کے سورہ الصافات میں آپ کا جواب یوں بیان کیا گیا۔ اسماعیل نے کہا، ابو جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے اسے کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اللہ اکبر۔